السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ایم الطاف حسین اینڈ یو آر ویلکم ان سوشل اسٹڈیز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا آف 3 اسٹیجز بائی آگسٹ کامٹے۔ آگسٹ کامٹے کا جو دا لا آف 3 اسٹیجز ہے اس کو آج ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے سوشل تھیورسٹ سٹارٹ کیے ہوئے تھے جس میں اب ہم آگسٹ کامٹے کو ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کی سارے کنسیپٹس پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس یہ پہلا کنسیپٹ ہے دا لا آف 3 اسٹیجز بائی آگسٹ کامٹے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دا لا آف 3 اسٹیجز ہے کیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی ایکسپلینیشن سے پہلے کہ لا آف 3 اسٹیجز اصل میں کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا آف 3 اسٹیجز ایک بہت ہی اس کی آگسٹ کامٹے کی ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اپروچ ہے۔ انہوں نے جو ایک قسم کا ایک بہت اچھا نظریہ ہے، اور اس کا جو یہ لا آف 3 اسٹیجز کا جو نظریہ ہے یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ انسان کس طرح سے ایک سائنٹیفک بنا ہے۔ ٹھیک ہے، ریشنل کس طرح بننا ہے، مور اینڈ مور ریشنل کس طرح بننا، سائنٹیفک اپنے اپروچ میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کس طرح تبدیل ہوا۔ تو اس نے یہ جو تبدیلی ہے ہماری یہ جو سوچ کی اڈاپٹیشن کی، یہ دنیا کے یہ جو گزرا ہوا وقت ہے آج تک، وہ اس کو 3 حصوں میں کس طرح ڈیوائیڈ کیا۔ یہ ان کے جو 3 حصے بنانا، یہ 3 پارٹ بنانا، یہی اصل میں کیا ہے دا لا آف 3 اسٹیجز ہے جو آگسٹ کامٹے نے دیا۔ اس میں ہم تھوڑی سی اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو پھر ساتھ ساتھ وضاحت کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ دا لا آف دا 3 اسٹیجز دا کارنر اسٹون آف دا آگسٹ کامٹے اپروچز۔ آگسٹ کامٹے کی جو اپروچز ہیں ان میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے، کامٹےز آئیڈیاز ریلیٹنگ ٹو دا لا آف 3 اسٹیجز ریویل دیٹ، یہ چیز بیان کرتے ہیں کامٹے کے لا آف 3 اسٹیجز میں کہ انسان دا مین از بیکمنگ مور اینڈ مور ریشنل اینڈ سائنٹیفک ان ہز اپروچ، کہ انسان کس طرح سے زیادہ بہتر تر بنتا جا رہا ہے سائنٹیفک اپنی اپروچ میں، اپنی سوچ میں، بائی گریجولی گیونگ دا اسپیکولائزیشن امیجنیشن ایٹسٹرا۔ یہ کہ انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک انسان وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح چینج ہوا ہے۔ وہی جو 3 اسٹیجز ہیں ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں چینجنگ کا پتہ چلے گا۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری تھا، جو اس کی وجہ سے اب ہماری ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم جو 3 اسٹیجز ہیں اصل میں بنائی کیوں گئی ہیں، کیونکہ اس نے انسان کی کس طرح سے انسان تبدیل ہوا ہے، پہلے کیا تھا، پھر کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ اس نے 3 اسٹیجز ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ تو ہم پہلے ہمارے پاس اس کی 3 اسٹیجز کون کون سی ہیں؟ دا تھیولوجیکل فیکٹ اسٹیج، دوسری ہے دا میٹا فزیکل اور ابسٹریکٹ اسٹیج، اور تیسری ہے دا سائنٹیفک اور پازیٹیو اسٹیج۔ ٹھیک ہے، پہلی ہمارے پاس جو تھیولوجیکل اسٹیج ہے یہ ریلیجیس اسٹیج ہے، دوسری جو ہے ہمارے پاس ریلیجیس بھی ہے اور سائنٹیفک بھی ہے، اور تیسری جو ہمارے پاس اسٹیج ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ ٹوٹلی سائنٹیفک بن چکا ہے۔ اب ان کو ہم 1 بائی 1 وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دا تھیولوجیکل اور فیکٹ اسٹیج، اس کو ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہوگا کہ تھیولوجیکل اور جو فیکٹ اسٹیج ہے وہ آگسٹ کامٹے نے کہا تھا کہ یہ جو 1300 مطلب ایک انسان کی جو شروعات ہے ابتدا سے لے کر اور 1300 تک، مطلب 1300 تک ہمارے جو یہ دور چلا ہے، تو 1300 عیسوی تک یہ ہمارے اس 13ویں صدی جو ہماری ابھی گزری ہے اس تک کیا ہے کہ یہ جو دور تھا وہ ریلیجیس دور تھا۔ لوگ جو یقین رکھتے تھے ان کا صرف اور صرف جو بھی کوئی ہیپننگ ہوتی ان کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے انہیں آبزرویشنز نہیں کرنا پڑتی، کوئی تحقیقات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ کیا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کے پیچھے حکم ہے کسی ذات کا، کسی سپر نیچرل پاور کا۔ ٹھیک ہے، ان کا صرف ریلیجیس بلیف تھا، وہ سائنٹیفکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، ان کا جو بلیف تھا وہ صرف اور صرف کیا تھا، ریلیجیس تھا۔ ان کی جو تھنکنگ تھی کہ ہر چیز کے پیچھے ہونے والی جو ایک ہے پاور ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں۔ دا تھیولوجیکل اسٹیج از دا فرسٹ اینڈ کریکٹرائز دا ورلڈ پریئر ٹو 1300 سے پہلے کی یہ جو ورڈ بتا رہا ہے کہ یہ سٹیج گزری ہے، اور یہ سٹیج کیا کہتی ہے؟ دا تھیولوجیکل تھنکنگ امپلیز بلیف ان سپر نیچرل پاور۔ یہ جو تھیولوجیکل سٹیج ہے، تھنکنگ ہے، اس میں کیا ہے کہ صرف اور صرف بلیف کس میں ہے؟ سپر نیچرل پاور میں ہے۔ ایوری فینومینا واز بلیوڈ، کوئی وقوع پذیر ہوتا، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا تو اس کے پیچھے یہ یقین رکھا جاتا کہ ٹو بی دا ریزلٹ آف دا امیڈیٹ ایکشن آف سپر نیچرل بینگس۔ یہ کیا ہے؟ سپر نیچرل پاور کا، کسی خدائی طاقت کا یہ حکم ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا، یہ وقوع ہوا ہے۔ تو یہ جو
تھیولوجیکل سٹیج ہے، اسی کی آگے 3 ٹائپس ہیں. یہ بلیو رکھنے کے بھی 3 ٹائپس. اب خدا کو ماننے کے طریقے جو ہیں، اصل میں ہم کیا کریں گے، خدا کو ماننے والے کتنے جو ریلیجن ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ریلیجن ڈیفرنٹ قسم کے ہیں. وہ ریلیجیس تھی نا، تو ریلیجن ہمارے پاس کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں. تو کوئی کسی قسم کی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی سے. تو اس میں اصل 3 مین ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے فیتھزم، جس میں بلیو رکھا جاتا ہے کہ جو نان لیونگ تھنگس ہیں ہمارے پاس، جو بے جان اشیاء ہیں، یہی اصل میں کیا ہیں، سپر نیچرل پاور ہیں. پھر ہے پولیتھزم. پولیتھزم کیا ہوتا تھا، ان کا بلیو تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس پولیتھزم کا یہ کنسیپٹ ہے، کئی خداؤں کو ماننا، اس کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، کئی ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، جن میں ایک سے زیادہ خداؤں کی پیروی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مونوتھزم، ٹھیک ہے، مونوتھزم ایک خدا کے بلیو کرنے والے، ایک خدا پہ یقین رکھنے والے. اس کی مثال ہم مسلم لے سکتے ہیں. پولیتھزم میں ہم ان کو ہندو مثال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ریلیجن ہے نا، اس کا کسی پہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کسی کی ایک ریلیجیس ہے. یہ کسی پہ کوئی طنز و مزاح یا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ریلیجن ہے. ہر کسی کا ایک ماننا ہے. مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وہ کیا ہیں، ایک خدا کی پیروی کرتے ہیں. ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ان کے کئی خدا ہیں. ٹھیک ہے. وہ فلاں، یہ ہر خدا جو ہے الگ ڈیوٹی دے رہا ہے. فیتھزم جو ہے، ان کا کیا ماننا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی سپر نیچرل پاور ہیں وہ کس میں ہے، بے جان اشیاء میں ہیں. دس از فلاسفی وچ بلیو دیٹ دا سپر نیچرل پاور ڈویلز ان دا انٹیمیٹ آبجیکٹ اینڈ دا فیتھزم از اے فارم آف ریلیجن. یہ ان کو بے جان اشیاء میں جو ہیں، انہی میں کیا ہے، ان کا یہ فلسفہ تھا کہ یہی سپر نیچرل پاور ہے. پولیتھزم میں کیا ہے، پولی مین مینی ہوتا ہے ہمارے پاس. تھزم، پولیتھزم سے مطلب ہے کہ وہ کئی خداؤں میں یقین رکھتے تھے. بلیو، سو دا بلیو ان مینی گاڈز از کالڈ پولیتھزم. ٹھیک ہے. ایچ فینومینا واز کیپٹ انڈر دا ڈسپوزل آف ون گاڈ. ہر جو ایک وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جیسے ہر جو کوئی بھی مطلب عمل ہے تو اس کے پیچھے ایک الگ خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مونوتھزم کا مطلب ان کا بلیو ہے کہ کیا ہے، کہ صرف ایک خدا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ذات، جیسے ہمارا مسلمس میں کنسیپٹ ہے کہ یہ جو بھی ہمارا کوئی بھی کام ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ذات ہے، کہ کون سی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے. اور وہ ذات جو ہے، اسی کو مونوتھزم، سنگل گاڈ میں یقین رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے، مونوتھزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے میٹا فزیکل اور ابسٹریکٹ سٹیج. میٹا فزیکل سٹیج کیا ہو گئی، یا ابسٹریکٹ سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ریلیجن سے نکل کے یہ آئے ریلیجن پلس سائنس. ریلیجن پلس سائنس. انہوں نے کیا کیا، ریلیجن پہ بھی یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ساتھ وہ سائنٹیفک اپروچز پہ بھی یقین رکھنے لگ گئے کہ یار اس کا کوئی سائنسی بھی اس کا بیان ہو، یار کوئی ہم خود بھی اسے فیکٹ کریں کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک اب ہمارے پاس سیلاب آتے ہیں، تو ہمارے پاس آپ اپنی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس سیلاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خدائی ہے. ٹھیک ہے. خدائی امر ہے، خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. لیکن جو ہمارے پاس ہیں انگلش، اگر کوئی یہاں آئے تو وہ کہتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا غلط ہے، ہم نے اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل، ڈیم بنایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو وہ کیا ہے، مس مینجمنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی وجہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ ریلیجن کی طرف زیادہ فوقیت دیتے ہیں. ابھی تک یہ جو ہم لا آف 3 سٹیجز پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ تر انہوں نے اپنی فرینچ سوسائٹی کی بات کی تھی، اسی لیے یہ ہماری سوسائٹی سے تھوڑا ہے ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے ڈیوریشن بتایا ہے، یہ چیزیں اب بھی ہماری سوسائٹی میں یہی چیز پائی جاتی ہے. ہم جو میٹا فزیکل سٹیج ہے، ہمارا تھوڑا بیک ورڈ سوسائٹی میں ہے نا، تو ہمارے پاس جو زیادہ تر ہے نا، ابھی تو خدا اور بلیف جو ہے ریلیجن پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، دونوں پر یقین رکھا جاتا ہے. ہم ابھی بھی تقریباً اسی سٹیج کے اندر موجود ہیں. دا میٹا فزیکل سٹیج میں کیا کہتا ہے، یہ اس نے کہا کہ 1300 سے 1800 کی جو اس 13ویں سے 18ویں صدی تک یہ جو ڈیوریشن ہے، وہ کس کے گزرا ہے، یہ میٹا فزیکل سٹیج میں. دا پیپل بلیو دیٹ or they think that there is a natural power as well as being a look at the scientific reason behind the every happening. ہر کس چیز کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ یہاں سپر نیچرل پاور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رکھتے تھے کہ یہاں ایک سائنٹیفک ریزنس پہ بھی وہ یقین رکھتے تھے، وہ بھی چیزیں فائنڈ کرتے تھے. دا پازیٹیو اور سائنٹیفک سٹیج. پازیٹیو سے تو سمجھ پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، سائنٹیفک سٹیج سے تو یقیناً ہمیں سمجھ لفظ سے لگ جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری سائنٹیفک بیسس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں فائنلی انسان جو ہے آخر میں
1800 کے بعد جو دنیا ہے 18ویں صدی کے میں جب ہوئی انٹر، تو ہم کیا ہوئے، ایک سائنٹیفک ورلڈ میں ایک نئی فیز میں انٹر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ جو بھی ہیپننگ ہے اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہی ریسرچ کی جاتی ہے، اس کا ریلیجن سے زیادہ اس کو صرف اور صرف سائنس پہ فوکیت دی جاتی ہے، سائنس ہی مانی جاتی ہے۔ تو فین انٹر انٹو دا ورلڈ انٹر ان دا پوزیٹیوسٹک اسٹیج، دا پوزیٹیو اسٹیج ریپرزینٹ دا سائنٹیفک وے آف تھنکنگ، سائنٹیفک وے آف تھنکنگ ریپرزینٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی چیز کو نمائندگی کرتی ہے۔ دا پوزیٹیو اور سائنٹیفک نالج از بیسڈ اپون دا فیکٹس اینڈ دیز فیکٹس آر گیدرڈ بائی دا آبزرویشن۔ جو پوزیٹیو اسٹیج ہے یہ کس چیز پر بیس کرتی ہے، فیکٹس پر، اور یہ فیکٹس کیا ہیں، یہ آبزرویشن مشاہدوں سے اور ایکسپیریمنٹ سے، پریکٹیکل سے، یہ کیا ایکسپیرینس سے، تجربہ سے کیا کیے جاتے ہیں، یہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ آل دا فینومینا آر سین ایز سبجیکٹ ٹو دا نیچرل لا دیٹ کین بی انویسٹیگیٹڈ بائی دا، جو بھی چیز ہوتی ہیں ایک فینومینا جو نیچرل لاز ہوتے ہیں ان کو کیا انویسٹیگیٹڈ بائی دا آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن، ان کو آبزرویشن سے، مشاہدے سے اور ایکسپیریمنٹیشن سے، تجربات سے، گزاروں سے ان کا انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کا دوبارہ اس کے پیچھے کھوج لگائی جاتی ہے، اس کی فیکٹس اینڈ فگرز فائٹ کیے جاتے ہیں۔ دا سائنٹیفک تھنکنگ از ٹرولی ریشنل اینڈ دیر از نو پلیس فار اینی بلیف اینڈ سپرسٹیشن۔ اس میں یہ ٹوٹلی ریشنل ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ریلیجن ہے اس کی میں ریلیجن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے لا آف 3 اسٹیجز کو وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ لا آف 3 اسٹیجز ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی فلی ایکسپلینیشن ہر چیز کو بیان کر دی ہے، پولیتھزم کا کنسیپٹ، ٹھیک ہے، مونوتھزم کا، فیتھزم کا کنسیپٹ پڑھا، ٹھیک ہے، پہلے اس کی اسٹیجز 3 پڑھی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتے رہیں اور تمام تر لیکچرز آپ سن سکیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔